بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کے لیے گھر کے کام کرنا، مثلا کپڑے دھونا، کھانا بنانا، بچوں کو سنبھالنا، یہ ان پہ فرض ہے یا نہیں فرض ہے۔ اب دیکھیں کہ ازواجی زندگی پرسکون اور خوشگوار گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات سے بہترین سلوک فرمانے والے تھے۔ دوسری جانب حضور علیہ السلام نے بیوی کو بھی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا نا تو سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اسلام میں سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، یعنی کہ یہاں پہ فرما برداری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر کا فرما بردار بن کے رہنا چاہیے۔ بھی اسلام نے دونوں کو الگ الگ ذمہ داری دی ہیں، شوہر کی بھی ذمہ داری دی ہے، عورت کو بھی ذمہ داری دی ہے۔ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ عورت کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے، وہ بیرونی کام جا کے کرتا ہے، کما کے لاتا ہے، ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جب وہ بیرونی کام کر رہا ہے، عورت کو گھر کے اندرونی کام کرنے چاہیے۔ اگرچہ عورت پر گھر کے کام کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن یہ اس کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہے اور اخلاقی فرض کے طور پر یہ کام کرے۔ اب دیکھیں، جس طرح شوہر پر قضاءً فرض نہیں ہے کہ وہ بیوی کا علاج کرائے، بیوی بیمار پڑ جائے تو قضاءً فرض نہیں ہے، یہ اس کا اخلاقی فرض ہے۔ اگر اس پہ کیس بھی کر دیا جائے عدالت میں تو عدالت اس پہ زور نہیں دے سکتی کہ وہ اپنی بیوی کا علاج کرائے، لیکن اخلاقی طور پر وہ علاج کروائے گا۔ بالکل اسی طرح عورت پر بھی اخلاقی فرض ہے کہ جب شوہر باہر کے کام کر رہا ہے تو وہ گھر کے معاملات کو دیکھے۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان اسی طرح کام کی تقسیم فرمائی ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ باہر جاتے تھے اور باہر کے کام کر کے آتے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں کام کرتی، کپڑے بھی دھوتی، چکی بھی چلاتی، پانی بھی بھرتی، اور دیگر معاملات جو ہے وہ گھر کے جو ہوتے ہیں اس کو مکمل کرتی۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو نوکرانی کے طور پر رکھ لو، نوکرانی بنا لو، اتنا کام لو کہ جو اس کے بس سے ہی باہر ہو جائے۔ بھائی وہ کام کر کے دے لیے تو وہ آپ کے ساتھ اخلاقاً اپنا فرض نبھا رہی ہے، اگر وہ نہ کرنا چاہے تو اس کا فرض تو نہیں ہے نا، اخلاقی فرض وہ نبھا رہی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ حضور علیہ السلام خود ازواج مطہرات کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری صرف بیویوں کی ہے، عورتوں کی ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بھائی جہاں پہ مشکل پیش آتی ہو عورتوں کو تو ان کے ساتھ ہاتھ بٹا دینا چاہیے، یا پھر ان کے ساتھ کسی نوکرانی کا اہتمام کر دینا چاہیے۔ ایک بات کا عورت کو خود خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے گھر میں ایک کام کرتی تھی، یعنی میکے جب تھی اپنے ماں باپ کے گھر میں تو کام کیا کرتی تھی، تو ادھر آ کے بھی اس کو کام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ادھر کام نہیں کرتے تھی، ادھر نوکر تھے اور نوکرانیاں تھیں جو کہ کام کیا کرتی تھی، ادھر کام نہیں کرتی تھی، تو پھر جب اپنے سسرال کے گھر میں آ جاتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ جتنا وہ کام کر لے اتنا برداشت کرے، اور زیادہ نہ کر سکے تو اس کے لیے ایک نوکرانی کا اہتمام کر لیا جائے، تو یہ اس کے لیے بھی آسانی ہے، اور اس طرح زندگی جو ہے وہ خوشحال گزرے گی، اچھی خوشگوار زندگی گزرے گی۔ بیوی کو صرف یہ کہہ کے کام کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرا فرض نہیں ہے۔ بھئی اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن تمہارا اخلاقی یہ فرض ہے۔